تلاوت قرآن سے دل نرم کیجیے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دل و دماغ متاثر نہیں ہو رہے تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ قرآن مجید تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کیسا ہمارا دل ہے جو قرآن سے متاثر ہو کر اللہ کی اطاعت پہ نہیں آتا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے جھکے جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ سجدہ تلاوت میں پڑھی جانے والی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ قرآن میں یہ دعا تکرار کے ساتھ پڑھا کرتے تھے: میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائیں۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا عظیم اجر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح وادی بوتھان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔